السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھارت میں شائع ہونے والی کتاب کال کی اوتار نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی ہے۔ اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں جس کال کی اوتار کا تذکرہ ملتا ہے وہ آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہے۔ اس کتاب کا مصنف اگر کوئی مسلمان ہوتا تو وہ اب تک جیل میں ہوتا اور اس کتاب پر پابندی لگ چکی ہوتی، مگر اس کے مصنف پنڈت وید پرکاش برہمن ہندو ہیں۔ وہ الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ وہ سنسکرت زبان کے ماہر اور معروف محقق اسکالر ہیں۔ پنڈت وید پرکاش نے اپنی اس تحقیق کو ملک کے 8 مشہور و معروف محقق پنڈتوں کے سامنے پیش کیا جو اپنے شعبے میں مستند گردانے جاتے ہیں۔ ان پنڈتوں نے کتاب کے بغور مطالعے اور تحقیق کے بعد یہ تسلیم کیا ہے کہ کتاب میں پیش کیے گئے حوالہ جات مستند اور درست ہیں۔ برہمن پنڈت وید پرکاش نے اپنی اس تحقیق کا نام کال کی اوتار یعنی تمام کائنات کے رہنما لکھا ہے۔ ہندوؤں کی اہم مذہبی کتاب میں دراصل ایک عظیم رہنما کا ذکر ملتا ہے جسے کال کی اوتار کا نام دیا جاتا ہے۔ پنڈت وید پرکاش گہری تحقیق کے بعد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کال کی اوتار سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مکہ میں پیدا ہوئے۔ چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ تمام ہندو جہاں کہیں بھی ہوں ان کو اب کسی اور کال کے اوتار کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے انہیں محض اسلام قبول کرنا اور آخری رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے جو بہت پہلے اپنے مشن کی تکمیل کے بعد اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ اپنے اس دعوے کی دلیل میں پنڈت وید پرکاش نے ہندوؤں کی مقدس کتاب وید سے مندرجہ ذیل حوالے دلیل کے طور پر پیش کیے ہیں۔ وید کتاب میں لکھا ہے کہ کال کی اوتار بھگوان کا آخری اوتار ہوگا جو پوری دنیا کو ہدایت کا راستہ دکھائے گا۔ ان کلمات کا حوالہ دینے کے بعد پنڈت وید پرکاش لکھتے ہیں کہ اس پیشین گوئی کا اطلاق صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں درست ہو سکتا ہے۔ ویدوں کی پیشین گوئی کے مطابق کال کے اوتار ایک جزیرے میں پیدا ہوں گے اور یہ عرب علاقہ ہی ہے جسے جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے۔ مقدس کتاب وید میں لکھا ہے کہ کال کے اوتار کے والد کا نام وشنو بھکت اور والدہ کا نام سوماب ہوگا، جبکہ سنسکرت زبان میں وشنو اللہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور بھکت کے معنی غلام اور بندے کے ہیں۔ چنانچہ عربی زبان میں وشنو بھکت کا مطلب اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ ہوا، اور سنسکرت میں سوماب کا مطلب امن ہے جو کہ عربی زبان میں آمینہ ہوگا، اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمینہ ہی ہے۔ وید کتاب میں لکھا ہے کہ کال کے اوتار زیتون اور کھجور استعمال کرے گا اور وہ اپنے قول و قرار میں سچا اور دیانتدار ہوگا، اور یہ دونوں پھل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مرغوب تھے، جبکہ آپ سچائی اور دیانتداری میں اس حد تک معروف تھے کہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صادق اور امین کا لقب استعمال کیا جاتا تھا۔ وید کے مطابق کال کے اوتار اپنی سرزمین کے معزز خاندان میں سے ہوگا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچ ثابت ہوتا ہے کہ آپ قریش کے معزز قبیلے میں سے تھے جس کے پورے عرب میں جس کی عزت تھی، شام اور عراق میں بھی پہچان تھی۔ وید کہتی ہے کہ بھگوان کال کی اوتار کو اپنے خصوصی قاصد کے ذریعے ایک غار میں پڑھائے گا۔ اس معاملے میں بھی یہ درست ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وہ واحد شخصیت تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے غار ہرا میں اپنے خاص فرشتے حضرت جبریل امین کے ذریعے تعلیم دی۔ ہمارے بنیادی عقیدے کے مطابق بھگوان کال کے اوتار کو ایک تیز ترین گھوڑا عطا فرمائے گا جس پر سوار ہو کر وہ زمین اور 7 آسمانوں کی سیر کرے گا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا براق پر معراج کا سفر اس پیشین گوئی کا مصداق بن کر اس بات کو درست ثابت کرتا ہے۔ نیز لکھا ہے کہ ہمیں یہ یقین ہے کہ بھگوان کال کی اوتار کی بہت مدد کرے گا اور اسے بہت قوت عطا فرمائے گا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے مدد کی۔ ہماری ساری مذہبی کتابوں کے مطابق یہ پیشین گوئی ملتی ہے کہ کال کے اوتار گھوڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار زنی میں ماہر ہوگا۔ پنڈت وید پرکاش اپنی اس پیشین گوئی پر بڑا خوبصورت تبصرہ کرتا ہے جو بڑا اہم اور قابل غور ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ گھوڑوں، تلواروں اور نیزوں کا زمانہ بہت پہلے گزر چکا، اب تو ٹینک، توپ اور میزائل جیسے ہتھیار استعمال میں ہیں، لہذا یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہم اس جدید دور میں تلواروں، نیزوں اور برچھیوں سے مسلح کال کی اوتار کا انتظار کرتے رہ جائیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مقدس کتابوں میں کال کی اوتار کے واضح اشارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں جو ان تمام حربی فنون میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ ٹینک، توپ اور میزائل کے اس دور میں گھوڑ سوار، تیز زن اور
تیر انداز کال کی اوتار کا انتظار نری حماقت ہے۔